گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا۔ شاید آپ کو میرے چہرے کی مسکراہٹ کچھ بتا رہی ہو، آج بہت خوشی ہے۔ خوشی کیوں ہے کہ آج نغمات رضا میں اس کلام کو شامل کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم سب کے آقا مدینے والے مصطفیٰ معراج کے دولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معراج شریف کے سفر کو ذکر کیا گیا ہے۔ جی ہاں، آج قصیدہ معراج انشاءاللہ پڑھیں گے بھی، سنیں گے بھی، جھومیں گے اور سمجھیں گے بھی۔ بہت بار سنا ہوگا مگر شاید اس کے بہت سارے اشعار مدنی چینل کے ناظرین ہم سمجھ نہ سکے۔ آج اعلیٰ حضرت کی شاعری کا وہ شاہکار سننے جا رہے ہیں، یقیناً تیار ہو جائیے، دل جھومتے جائیں گے، اللہ نے چاہا روح بھی جھومے گی، اور اعلیٰ حضرت سے محبت میں بھی اضافہ ہوگا، اور ان کے صدقے نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، معراج کا سفر بڑا مبارک سفر، بڑا نورانی سفر۔ شاعر لکھتے ہیں نا، عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ ایک نئی جگہ ہے، ایک نیا انداز ہے، اور میں آج اکیلا ایک نعت خواں کے ساتھ نہیں، آج الحمدللہ چار بڑے پیارے ثنا خوان رسول میرے ساتھ ہیں۔ آپ نے مدنی چینل کے ناظرین چاند دیکھا ہوگا، اور 14ویں کا چاند بڑا خوبصورت ہوتا ہے، مگر اس میں ایک داغ نظر آتا ہے۔ تخیل رضا کے قربان کہتے ہیں، ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر، وہ خاک ان کے رہ گزر کی اٹھانا لایا، کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھتا مٹے تھے۔ اب یہاں ستم کیا سے مراد ظلم کیا، مت کٹی تھی، کسی میں کہتے ہیں نا عقل نہیں تھی تیرے اندر، مت کٹی تھی، تو یہاں محاورے کے طور پہ استعمال کیا۔ بات چاند سے ہو رہی کہ چاند معراج کی رات نبی پاک علیہ السلام تیرے قریب ہی سے تو گزرے تھے، پیارے آقا کے جو قدموں کی خاک تھی نا، اگر تو اٹھا لیتا اور اپنے چہرے پر ملتا تو تیرے بھی یہ داغ ختم ہو جانے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے کہتے ہیں، براق کے نقش سم کے صدقے وہ گل کھلائے کے سارے رستے، مہکتے گلبن لہکتے گلشن ہرے بھرے لہلہا رہے تھے۔ کچھ اس میں مشکل الفاظ کے معنی پہلے سمجھ لیجئے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ یہاں جو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نقش سم، یہ کھر کا نشان ہوتا ہے، جو گھوڑے وغیرہ ہو نا، سم کہتے ہیں اس کے پیر کا جو کھر ہوتا ہے، اس کا نقش، گھوڑے کے یا کسی بھی جانور کے پیر کا جو نشان ہوتا ہے اس کو نقش سم کہتے ہیں۔ اچھا، گل کھلانا کوئی بڑا عجیب کام کرنا، مہکنا یعنی خوشبو دینا، گلبن کہتے ہیں سرخ گلاب کو، اور گلشن کہتے ہیں باغ کو، ہرے بھرے کہتے ہیں سرسبز و شاداب، لہلہانا یعنی لہرانا، جھومنا۔ اس شعر کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرما رہے ہیں 26واں شعر ہے، اور اس کا مطلب یہ بن رہا ہے، اس کی شرح کچھ اس طرح علماء نے لکھی کہ جو براق ہے، پیارے آقا علیہ السلام کی مبارک سواری کے کھروں کے نشان پر قربان چلا جاؤں میں، پیارے آقا کے نالین پر، نبی پاک کے نقش نالین پر قربان ہونا تو سنا ہوگا، مگر قربان جائیے اعلیٰ حضرت کی عشق رسول پر۔ فرماتے براق کے نقش سم کے صدقے، میں براق کے قدموں کے نشان پر قربان، اس پر واری جاؤں، اس نے ایسے پھول کھلائے کہ تمام راستے میں سرخ گلاب کے پھول مہک رہے تھے، باغات سرسبز تھے، ہر طرف ہریالی ہریالی کا دور دورہ تھا، اور ایسی بہار نہ پہلے کبھی دیکھنے میں آئی سوائے شب ولادت کے، اور بعد کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیا خوبصورت بات کی اعلیٰ حضرت نے۔ اب چلتے ہیں 27ویں شعر کی طرف، بہت ہی خوبصورت اور بڑی پیاری بات۔ نماز اقصا میں تھا یہی سر، عیاں ہو معنائے اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ یہ کون سی نماز ہے؟ مسجد اقصا میں پیارے آقا علیہ السلام نے جو انبیاء کی امامت کی تھی، سبحان اللہ، شب معراج یہ شرف نبی پاک علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ شاعر لکھتے ہیں نا، صف بصف کھڑے ہیں انبیاء، مصطفیٰ امام ہو گئے۔ اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیو، اب اس سے مراد یہ ہے،
یہاں سر سے مراد وہ راز، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ نماز اقصا میں کیا راز تھا، عیاں ہو جائے، ظاہر ہو جائے کہ کون اول ہے کون آخر ہے، معنی اول آخر پتہ چل جائے کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، نبی پاک کے پیچھے ہاتھ باندھے کون کھڑے ہیں جو سلطنت آگے کر گئے تھے، جو پہلے تمام انبیاء گزرے وہ سب پیارے آقا کے پیچھے ہیں، تو پتہ چل جائے کہ کون اول ہے کون آخر ہے اور کس کا مرتبہ کتنا اعلیٰ اور عرفہ ہے، سبحان اللہ۔ اور اگلے شعر میں لکھتے ہیں یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا، نخار ہر شے کا ہو رہا تھا، نجوم و افلاک جام و مینا اجالتے تھے کھنگالتے تھے۔ اللہ غنی۔ کچھ مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں۔ دبدبا روب کو کہتے ہیں، نکھار سے مراد صفائی اجلاپن، نجوم ستارے، افلاک آسمان، جام پیالہ، مینا سراہی، اجالنا یعنی اجلا و صاف کرنا، کھنگالنا یعنی پانی برتن میں ڈال کر جو صاف کیا جاتا ہے، کھنگال لو برتن کو، یہاں یہ مراد ہے۔ یہ کون سی سراہی ہے، یہ کون سے برتن ہیں، یہ کون سا پیالہ ہے، کہیں ستاروں کی بات ہے، نجوم، کہیں آسمان اور کہیں سراہی کی بات، کچھ تھوڑا سا ربط سمجھ نہیں آ رہا، آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تھی اور ان کے روب اور دبدبے کی وجہ سے ہر شے کو اجلا کیا جا رہا تھا، چنانچہ ستارے اور آسمانوں کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ ساغر و مینا یعنی گلاس اور سراہی کو اچھی طرح اجلا اور مصفہ کرو، اس لیے کہ ان برتنوں میں آب کوثر کھنگال کھنگال کر میل کچیل کو دور کر رہے ہیں تاکہ عشق مصطفیٰ کی شراب طہور سے آسمان والوں کو نوازا جائے، کیونکہ بادشاہ جس علاقے کے دورے پر جاتے ہیں اس علاقے کی بھلائی کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے آتے ہیں۔ ہمارے دنیا دار حکام جو ہیں، ہمارے دنیا دار حکام تو صرف اعلان کر کے آتے ہیں، جبکہ ہمارے آقا جدھر جاتے ہیں کرم کے دریا بہا دیتے ہیں۔ یعنی وہ برتن تیار کیے جا رہے تھے جس میں شراب عشق مصطفیٰ جو ہے وہ پلائی جانی ہے، اور وہ برتن کیسے کھنگالے جا رہے تھے، وہ آب کوثر سے کھنگالے جا رہے ہیں، تیاری ہو رہی ہے کسی کی آمد کی۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی۔ اب ذرا یہ 4 اشعار سنیے اور پھر انشاءاللہ اس کو طرز میں بھی سنتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ستم کیا کیسی مت کٹی تھی، کمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی، اٹھانا لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھتا مٹے تھے، براق کے نقش سم کے صدقے وہ گل کھلائے کہ سارے رستے، مہکتے گلبن لہکتے گلشن ہرے بھرے لہ لہا رہے تھے۔ نماز اقصا میں تھا یہی سر، عیاں ہو مانائے اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے، یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا، نخار ہر شے کا ہو رہا تھا، نجوم و افلاک جام و مینا اجالتے تھے کھنگالتے تھے۔ ستم کیا کہ سیمت کٹی تھی، ستم کیا کہ سیمت کٹی تھی، کمر وہ خاک کے رہ گزر کی، اٹھانا لایا کہ ملتے ملتے، اٹھانا لایا کہ ملتے ملتے، یہ داغ سب دیکھتا مٹے تھے، براق کے نقش سم کے صدقے، براق کے نقش سم کے صدقے وہ گل کھلائے کہ سارے رستے، مہکتے گلبن لہکتے گلشن، مہکتے گلبن لہکتے گلشن ہرے بھرے لہ لہا رہے تھے۔ نماز اقصا میں تھا یہی سر، نماز اقصا میں تھا یہی سر، آیا وہ مانا اے اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے، یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا، یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا، نکھار ہر شے کا ہو رہا تھا، نجوم و افلاک جام و مینا، نجوم و افلاک جام و مینا اجالتے تھے کھنگالتے تھے، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول
رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ہے چار سوئے شورا معراج مصطفیٰ ہے چار سوئے شورا معراج مصطفیٰ ہے معراج مصطفیٰ ہے معراج مصطفیٰ ہے اللہ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے